اطراف عالم میں دیکھو کہ قرآن مجید کے نسخے جلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو تکلیف دی جا رہی ہے، اور قرآن مجید کے نسخے جلانے والے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے چیلنج کے سامنے اپنی شکست مان چکے ہیں۔ قرآن کا چیلنج آج بھی قائم ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کا قرآن چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم مجھ قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہو تو اس قرآن جیسی 3 چھوٹی سی آیتیں بنا کے دکھاؤ، اس جیسی چھوٹی سی آیتیں لا کے دکھاؤ۔ 1400 برس گزر چکے ہیں، قرآن کا چیلنج باقی ہے، لیکن وہ ایک معمولی سی چھوٹی سی صورت بنا کے نہیں لا سکتے۔ قرآن کو جلا کے اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں، اپنے کردار سے بتا چکے ہیں کہ وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، قرآن مجید کے نسخے تو جلا سکتے ہیں، جو قرآن 2 گتوں کے اندر ہے اسے تو جلا سکتے ہیں، لیکن وہ قرآن جو مسلمان کے 7 سالہ بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہے، جو مسلمان کے 100 سالہ بوڑھے کے سینے کے اندر محفوظ ہے، جو نماز کے اندر سنا رہا ہے، جو منبر پہ بیٹھ کے سنا رہا ہے، جو مسجد میں بیٹھ کے سنا رہا ہے، جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے، جو تراویح میں قرآن سنا رہا ہے، تم اس کا کیا کرو گے؟ اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اس قرآن کو تم کیسے مٹاؤ گے؟ اور قرآن کو مٹا بھی کیسے سکتے ہو؟ خالق کائنات نے قرآن میں اعلان کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ جب قرآن کے محافظ خود خالق کائنات ہیں، کافروں ساری کائنات ملا لو، ساری طاقتیں ملا لو، سب کٹھے ہو جاؤ، سارے کے سارے مل کے قرآن مجید کو مٹانا چاہو، نہیں مٹا سکتے۔ تمہارے آباء و اجداد نے ابو جہل سے لے کر آج تک اسی کوشش کو دہرایا ہے، لیکن تمہارے آباء و اجداد ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ قرآن بھی باقی ہے، قرآن والے بھی باقی ہیں۔